جی السلام علیکم. ابھی ہم نے ذکر کیا تھا لیونارڈو ڈا ونچی کا کہ وہ کافی فیمس اور بڑا ویل ڈاکیومنٹڈ جو ہے وہ یونیورسل مین ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہی از ناٹ دی اونلی یونیورسل مین. ہماری اپنی اسلامک ہسٹری میں بہت سارے اس طرح کے یونیورسل مین یا جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ گزرے ہیں جو کہ کسی ایک فیلڈ میں نہیں بہت ساری فیلڈز میں سے اپنی انفارمیشن اور تجربے کو وہ یوز کرتے تھے. لیکن میں آپ کو مثال لیونارڈو کی صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ وہ کافی ویل ڈاکیومنٹڈ ہے اور بڑا ریڈیلی اویلیبل ہے. یہ دیکھیں کوڈیکس اٹلانٹکس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کی اسکیچنگ وغیرہ اکثر اس میں سے آتی ہے. تو اصل میں یہ اس کی اپنی ڈائری ہی سمجھ لیں, ڈائری تو نہیں, اسکیچ بک سمجھ لیں, کلیکشن سمجھ لیں کہ یہ سمجھے کہ اس کی لارجسٹ ایگزسٹنگ کلیکشن آف اوریجنل ڈرائنگز اینڈ ٹیکسٹ ہے کہ اس کے اپنے لکھے ہوئے ہاتھ کے لکھے ہوئے چیزیں اور جو اس کی ڈرائنگز ہیں اس کی سب سے بڑی کلیکشن ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فزیکلی جو یہ ڈائری ہے یہ دیکھیں 1119 پیج کی جو تھی وہ یہ ڈائری ہے. تو یہ اصل میں جو فزیکلی ہے وہ اس وقت میرا خیال ہے کہ بل گیٹس نے خریدی ہوئی ہے. تو ہم لیکن اچھی بات ہے کہ اس کا سارا کانٹینٹ انہوں نے یہاں پہ آن لائن کر دیا ہوا ہے. اب یہ کوڈیکس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ میں لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. یہ دیکھیں, اس کو دیکھنے کے بہت طریقے ہیں. نمبرز کے ذریعے بھی, نومیریکل آرڈر میں بھی ہیں اور کرونالوجیکل آرڈر میں بھی ہیں کہ کب اس نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا اس لحاظ سے دیکھیں نا. اب یہ میرے خیال میں صفوں کے نمبر ہے کہ کرونالوجیکلی کا مطلب ہے کہ 1476 سے لے کے 1518 تک جس ترتیب میں اس نے کام کیا نا وہ اس ترتیب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میرے خیال میں پیج نمبر ہوگا کہ ڈائری میں اگر کرونالوجیکل ترتیب ہو تو بھی آپ یہاں سے دیکھ لیں. اور جو ہے نومیریکل آرڈر جو اس نے میرے خیال میں شاید خود نمبر اس نے لگائے ہوئے اس کے لحاظ سے اگر آپ نے دیکھنا ہو تو بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آرگنائز کتنا اچھا کیا ہوا ہے. دیکھیں جب بھی کوئی سوری کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا بڑا کام ہوتا ہے کہ اتنا ویلیوبل ہو کہ آپ کہیں کہ جی نسلوں تک اس کو دیکھے جانا چاہیے, تو پھر اس کو آرگنائز کرنے کے, پریزنٹ کرنے کے, لوگوں سے شیئر کرنے کے طریقے بھی جو ہیں وہ اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں. اس بندے کی امپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ اس نے بہت ساری ایسی چیزیں بنائی تھیں جس کو آج بھی یوز کیا جا رہا ہے. آپ اس کو چاہیں یا نہ چاہیں اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو یہ دیکھیں نا کہ اس ویب سائٹ پہ کتنے طریقے کی چیز ہے کہ یہ اٹالین میں بھی ہے, یہ اٹالین میں ہے اب ساری, اور یہ ساری انگلش میں ہے. اور آپ سبجیکٹس کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جی جیومیٹری اور الجبرا کی چیزیں دیکھنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی 1100 دفعہ اس کی مینشن آئی ہے. فزکس اور نیچرل سائنسز کی 1000 دفعہ مینشن ہوا ہے. ٹولز اور مشینز کے لحاظ سے دیکھنا ہے, آرکیٹیکچر اور اپلائیڈ آرٹس کے لحاظ سے دیکھنا ہے, ہیومن سائنس کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لیں. تو میرے خیال میں کلر کوڈنگ بھی ایسے ہی ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں ایک ایک صفحے کے اوپر جیسے اب یہ صرف پیچ کلر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ٹولز اور مشینز کی ذکر ہوگا. لیکن یہ صفحہ جس میں یہ ہرا بھی ہے اور اورنج بھی ہے تو جیومیٹری اور ہیومن سائنس دونوں کی چیزوں کی. چلیں ایک ہرا اور اس کو کلک کر کے دیکھتے ہیں. اب یہ آپ کے سامنے صفحہ آ جائے گا جس کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں. اب یہ لکھا اٹالین میں ہی ہوگا لیکن یہ دیکھیں کہ اس کی اوریجنل ڈرائنگ آپ کے پاس ہے. ٹھیک, چاہیں تو آپ ادھر سے ہی اس کے اگلے اگلے صفحے دیکھ لیں. لیکن آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آپ اس ساری کی ساری ڈائری کو دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس بندے کا ذہن کس قدر فرٹائل ہے, کس قدر فرق چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے. کچھ سولوشنز اچھے ہیں, کچھ بالکل نہیں اچھے. کچھ سٹڈیز ہیں کہ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دماغ میں اس کے پک رہی ہیں اور وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ ساتھ ساتھ آپ کو لینی پڑے گی کچھ نہ کچھ گائیڈنس کیونکہ اس میں جو ٹیکسٹ ہے وہ تو ہم نہیں پڑھ سکتے. یہاں کہیں لکھا ہوا ہے, شاید کہیں اور پڑھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, شاید کہیں انہوں نے کوئی ترجمہ بھی اس کا لکھا ہو. لیکن آپ یہاں پہ چلتے جائیں
اب اس کے صفحے چیک کرتے جائیں. میں تو بہت شاید یہ کہ یہ واحد میری نظروں کے سامنے سے گزرا، دوسرے لوگوں کا گزرے گا تو اور بات ہوگی. اب یہ دیکھیں نا اسپائرل میں پروپورشن کے ساتھ جیسے وہ گولڈن ریشو کی بات ہوتی ہے کہ اس میں اگر آپ کریٹیوٹی کو جینوئنلی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ایگزامپل کو ضرور دیکھیں، ایز این ایگزامپل ہی دیکھیں، لیکن اس ایگزامپل کو ضرور دیکھیں اور ذرا اندازہ کریں کہ دماغ کے کون کون سے حصے کس کس طریقے سے وہ بندہ یوز کرتا رہے. کیونکہ میتھس سمجھنے کا جو کام ہے اس کا لاجک سے، اس کا ریپیٹ سے، اس کا بہت ساری اور چیزوں سے الگ ہے. میں تو نیورو سائنٹسٹ نہیں ہوں تو میں نہیں بتا سکتی، لیکن ایک کامن سینس بھی تو ہے کہ کچھ اس میں استھیٹک چیزیں ہیں، کچھ اس میں میجرمنٹ کی چیزیں ہیں، کچھ اس میں انجینئرنگ کی چیزیں ہیں. تو یہ آپ ڈائری ضرور دیکھیں، اور یہ بہت ہی بڑی اگزامپل ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ نے علم بڑا اچھا گیدر کیا ہو، اگر آپ نے جگہ جگہ کے تجربے کیے ہوں، جگہ جگہ کے سکلز حاصل کیے ہوں، اور ایک سے زیادہ علوم میں اگر ماسٹری نہیں تو کم از کم ایک اچھے لیول تک اگر آپ گئے ہوئے ہوں، تو جس لیول کی آپ کریشن کرتے ہیں وہ نہ صرف اوریجنل اور نیو ہوتی ہے، بلکہ آٹومیٹکلی آپ میں اتنی وزڈم ہوتی ہے کہ آپ فائدے کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ جو بھی تخلیقیں آپ کریں اس میں وہ مفید بھی ہوتی ہیں، چاہے وہ اس وقت کے لحاظ سے مفید ہو یا نہ ہو، چاہے وہ فیوچر میں مفید ہو، لیکن مفاد اور خاص طور پہ عوام کا، لوگوں کا، عوام کا مطلب یہ کہ لوگوں کا، دوسری نسلوں کا، دوسرے لوگوں کا مفاد جو ہے وہ اس میں ایگزسٹ کرتا ہے. کیونکہ ایک سیدھی سی بات ہے، آپ نے بہت سارے علوم پڑھے ہوگے، بہت سارا ٹائم لگایا ہوگا، تو ایک ہمبلنس بھی آپ میں آئے گی، آپ میں ہمدردی بھی آتی ہے. آپ جو اچھے ایتھکس ہیں، اچھے ہیومن ٹریٹس ہیں، وہ بھی آپ نے سیکھے ہوتے ہیں. تو سمجھے کہ وہ بھی اس ایکویشن میں آ جاتا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ پھر سیلفش ریزنز کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ دوسروں کے مفاد یا ایک جنرلی ٹروتھ کے لیے بھی کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کریٹیوٹی کے ساتھ ایک ٹروتھ کا ایلیمنٹ بھی جڑا ہوا ہے کہ جو بھی یہ بندہ چیزیں بنا رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس نے صرف اسٹڈی کے لحاظ سے ہی ساری چیزیں بنائی ہو، اس کا مقصد ہی نہ ہو کہ، ویسے یہ تو غلط کہہ رہی ہوں، مقصد تو ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن کسی بھی نیت سے چیزیں کی جا سکتی ہیں. علم حاصل کرنا اور نیا علم کریٹ کرنا ان اٹ سیلف بہت ہی بڑا مقصد ہے کہ اس علم کا کوئی فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، علم کریٹ کرنا ہی انسانیت کا بھلا ہے. تو سمجھیں کہ کریٹیوٹی کے ساتھ ایک اسٹرانگ ایتھکس اور ایک اچھائی اور ایک سب سے بڑی بات ہے ٹروتھ کی تلاش. یہ بیوٹی کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، اور کریٹیوٹی کے بارے میں بھی میرا خیال ہے کہ یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ خوبصورتی کی تلاش بھی اصل میں سچائی کی تلاش ہے، اور کریٹیوٹی بھی اصل میں سچ کے لیے. کیونکہ دیکھیں سائنس میں کریٹیو سولوشن وہی کام کرے گا جو کہ سچ مچ میں کام کرے گا. جو چیز سچ مچ میں کام کری اس کا مطلب وہ سچی ہے. تو بیسکلی کریٹیوٹی کا بھی کہے بغیر جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے دیٹ از سیکنگ ٹروتھ. بیوٹی کے ساتھ بھی یہی ہے، سیکنگ ٹروتھ. تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ نے جو یہ چیز ہمارے میں ڈالی ہے، جو خوبی ہمیں دی ہے، یہ صلاحیت جو ہمیں دی ہے تخلیق کرنے کی، کریٹیوٹی کی، یہ تو عبادت والی بات ہے. تھینک یو ویری مچ.